الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید لئن شکرتم لأزیدنکم وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر ان اللہ مع الصابرین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد رمضان المبارک کی یہ پرنور اور فضا بڑی گھڑیاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر موقع عطا فرمایا ہے کہ اپنی رحمت اور اپنی اترتی ہوئی برکتوں سے ہم اپنے خالی دامنوں کو بھر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت اور اپنی برکت کے دریا میں غوطہ زن ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو آپ کے سامنے مختصر سے وقت میں چند گزارشات پیش کرنی ہیں وہ ہیں صبر و شکر کا بیان۔ جس آدمی کے اندر یہ دو خصلتیں، یہ دو صفتیں پائی جائیں تو اس آدمی کا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ دنیا میں انسان اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ اپنے ایمان کی تکمیل کرے، اپنے ایمان کو مکمل کرے۔ جس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، کل قیامت کے دن بھی کامیاب ہوگا۔ شکر کے بارے میں بھی اور صبر کے بارے میں بھی یہ دونوں چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر بار بار شکر کی تلقین کی ہے، بار بار صبر کرنے کی تلقین کی ہے۔ لیکن اگر ان دونوں میں سے دیکھا جائے کہ شکر کا مقام بڑا ہے یا صبر کا مقام بڑا ہے تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ صبر و شکر یہ دونوں ہم پلہ ہیں، دونوں برابر ہیں، لیکن ایک درجہ صبر کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے مقام زیادہ عطا فرمایا ہے، کیونکہ جب نعمتیں انسان کو ملتی ہیں اب انسان ان نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ان نعمتوں پر اسے مزید نعمتیں عطا فرماتا ہے، مزید اپنے کرم کا، اپنی رحمت کا دریا ان پہ کھول دیتا ہے۔ لیکن صبر ایسی صفت ہے، صبر ایسی خصلت ہے کہ جس میں نعمتوں کا دریا تو ملتا ہی رہتا ہے،
اللہ کی رحمت کا دریا تو ملتا ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی برکت سے بندہ اپنے خالی دامن کو بھرتا ہی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اے میرے بندو صبر کرنے والوں، تمہارے ساتھ صرف نعمتیں نہیں ہیں، تمہارے ساتھ صرف برکتیں نہیں ہیں، تمہارے ساتھ صرف اس کے احسانات نہیں ہیں، بلکہ وہ ذات خدا بھی تمہارے ساتھ ہے۔ تو یہ صبر کا مقام ہے جو انسان کو چاہیے، جیسے روزے رکھ کے رمضان میں صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کو، اللہ تعالیٰ کی محبت کو پا لیتا ہے، اسی طرح ساری زندگی اگر وہ صابر و شاکر بن کر گزارے تو اللہ تعالیٰ کا قرب ہمیشہ کے لیے، اللہ تعالیٰ کا دائمی قرب وہ پا لے گا۔ اب شکر کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، میرا یہ وعدہ ہے اگر تم ضرور شکریہ ادا کرو گے میری نعمت پہ اپنے دلوں کو تسلیم خم کرتے ہوئے، اپنی زبان کے ساتھ، اپنے جوارح کے ساتھ، اپنے اعضاء کے ساتھ میری فرمان برداری کرتے ہوئے میری نعمتوں کا احسان بجا لاؤ گے تو میں اپنی نعمتوں کا دریا مزید کھول دوں گا۔ ایک جگہ فرمایا ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، کہ میری جو یہ طرح طرح کی نعمتیں ہیں، یہ جو میری کتاب دی گئی نعمتیں ہیں، یہ ہر اس بندے کے لیے نشانی ہے جو بڑا صبر کرنے والا ہے، بڑا شکر کرنے والا ہے۔ اور کسی جگہ پہ فرمایا وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم اس کا شکریہ ادا کرو وہ تم سے راضی ہو جائے گا، وہ تم سے خوش ہو جائے گا، وہ اپنی رضا تمہارے لیے لکھ دے گا۔ دنیا میں رہنے کا مقصد ہی ایک ہے کہ ہمارا پالنے والا ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا خالق حقیقی ہم سے راضی ہو جائے، جس کا محبوب اس سے راضی ہو گیا، دنیا میں بھی وہ کامیاب ہوگا، کل قیامت کے دن بھی وہ کامیاب ہوگا۔ اور کسی مقام پہ فرمایا وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، تم اس کا شکریہ ادا کرو اللہ تعالیٰ کا اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو، اور یقیناً ہر بندہ اللہ کی ہی عبادت کرنے والا ہے۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اکثر دعا کیا کرتے تھے یا رب العالمین مجھے کم لوگوں میں بنا دے، یا رب العالمین جو تھوڑے ہیں مجھے ان میں سے بنا دے۔ دوستوں نے پوچھا اے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دعا جو آپ کرتے ہیں اس کی ہمیں سمجھ نہیں آتی، آپ یہ کیا کہتے رہتے ہیں کہ مجھے ان کم لوگوں میں بنا دے؟ آپ فرماتے ہیں کیا تم نے قرآن کریم نہیں پڑھا؟ اللہ فرماتا ہے قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں وہ کم ہیں جو شکر ادا کرنے والے ہیں، تو میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ وہ جو کم ہیں ان میں سے مجھے بھی بنا دے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اور شکر کی تعریف علماء نے فرمایا ہے کہ شکر کی تعریف یہ ہے کہ جو انعامات دینے والی ذات ہے اس کے انعامات کا اعتراف کرتے ہوئے، اس کے انعامات کو مانتے ہوئے، اس کی جو نعمتیں ہیں ان کو اپنے پاس رکھتے ہوئے اس کی نافرمانی میں خرچ نہ کیا جائے۔ مثال کے طور پر کسی کو اللہ تعالیٰ دولت عطا فرماتا ہے، اب اگر اس کو دولت ملی ہے تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اس دولت کو خرچ کرے، کہیں ایسا نہ ہو اس کی نافرمانی میں اس دولت کو خرچ کرتا پھرے، پھر کل قیامت کے دن وہ منعم حقیقی اس سے پوچھتا پھرے میں نے تمہیں طرح طرح کی نعمتیں دی تھی، میری نعمتیں تم نے کہاں پہ ضائع کر دی ہیں؟ میں نے تو تمہیں جو نعمتیں دی تھی اس وجہ سے دی تھی تاکہ تم میری اطاعت کے کام بجا لاؤ، لیکن میری نعمتوں میں تم کھو کر، میری نعمتوں میں تم غافل ہو کر میری ہی نافرمانی کرنے لگ گئے ہو۔ شکر گزار بندہ وہ ہے، حقیقی وفادار بندہ وہ ہے کہ جو نعمتیں عطا کرنے والا ہوتا ہے اس کے سامنے سر جھکائے کھڑا رہے، جو وہ حکم کرے اسی حکم کے مطابق اس کی نعمتوں کو آگے خرچ کرتا پھرے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی دی ہوئی نعمتوں کو کہاں پہ خرچ کرنے کا حکم دیا ہے؟ کبھی زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، کبھی حج کا حکم دیتا ہے، کبھی رمضان میں فطرانہ کرنے کا حکم دیتا ہے، کبھی غریبوں مسکینوں کی امداد کرنے کا حکم دیتا ہے، کبھی یتیموں کے ساتھ بازو بن کر کھڑے ہونے کا حکم دیتا ہے، کبھی یتیموں کی، کبھی اسی طرح بیواؤں کے سر پر چادر بن کر، شفقت کی چادر بن کر کھڑے ہونے کا حکم دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کام ہیں ان ساری نعمتوں کو ان میں بجا لایا جائے۔ تو یہ نعمت کی قدری ہے، یہ نعمت کی شکردانی ہے۔
پھر آگے علماء فرماتے ہیں نعمت کی شکر کے 3 قسم ہیں، 3 طرح سے نعمت کا شکریہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ ایک شکر بالقلب، دل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکریہ ادا کیا جائے، یا رب العالمین تم نے مجھے نعمتیں عطا کی ہیں، تیرا بڑا کرم ہے، الحمدللہ، دل میں بندہ کہے الحمدللہ۔ اور علماء فرماتے ہیں، صوفیاء فرماتے ہیں کہ نعمت، سب سے بڑی نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے بندے کو دی ہے تو بندے کی نظر اس نعمت پہ نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس منعم پہ ہونی چاہیے جس نے نعمت عطا کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ سب سے بڑا شکر ہے کہ نعمت پہ نظر نہ رکھے کہ میرے نیک ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نوازا ہے، میرے فلاں کام کے بدلے اللہ نے مجھے یہ نوازا ہے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ منعم حقیقی ہے، وہ نعمتیں بانٹنے والا ہے، اس نے اپنے کرم اور فضل کے صدقے مجھے ان نعمتوں کا مالک بنا دیا ہے۔ اگر دیکھا جائے میں اس قابل نہیں تھا کہ میں اس نعمت کو حاصل کرتا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو اس نے مجھ پہ یہ کرم کر دیا ہے اور یہ نعمتوں کا میم مجھ پہ برسا دیا ہے۔ اسی طرح دوسری قسم شکر باللسان، اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے شکر سے تر رکھا جائے، کوئی نعمت دی جائے اس وقت الحمدللہ کہے، سبحان اللہ کہے، ماشاء اللہ کہے، اللہ اکبر کہے، کوئی بھی نعمت اللہ تعالیٰ دے اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، یہ دوسری قسم ہے۔ اور تیسری قسم شکر بالجوارح، انسان کے جتنے اعضاء ہیں، آنکھیں ہو گئیں، کان ہو گئے، زبان ہو گئی، ناک ہو گئے، پاؤں ہو گئے، ہاتھ ہو گئے، ان سب کو شکر کے کاموں میں لگا دے۔ شکر کے کام یہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو اطاعت والے کام ہیں ان پہ چلتا رہے، جو نافرمانی والے کام ہیں ان سے بچتا رہے، تو یہ شکر کی تیسری قسم ہے۔ تو یہ تو تھا شکر۔ اب دوسری چیز ہے صبر، لیکن اس سے پہلے شکر کے بارے میں ایک اور حدیث بیان کرتا چلوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اول من یدعا الی الجنہ، جنت میں سب سے پہلے اس آدمی کو بلایا جائے گا الحامدون للہ علی کل حال، جو ہر حالت میں، چاہے اس میں مصیبت طاری ہو، چاہے خوشی کا عالم ہو، چاہے کسی بیماری میں مبتلا ہو، چاہے اس کے پاس دولت و ثروت ہو، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جنت میں اس شکر کرنے والے کو بلایا جائے گا۔ شکر کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی ہر حالت میں تعریف کرنے والا، حمد و ثنا بیان کرنے والا، کھانا کھاتا ہے کہتا ہے الحمدللہ، پانی پیتا ہے کہتا ہے الحمدللہ، غسل کرتا ہے کہتا ہے الحمدللہ، اسی طرح جو جو دنیا کا کام کرتا ہے اللہ کی تعریف بیان کرتے رہتا ہے۔ جب یہاں دنیا سے رخصت ہوگا، قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا سب سے پہلے جنت میں اس کو لے جاؤ، یہ ہر حال میں میری شکر کیا کرتا تھا، ہر حالت میں میری تعریف بیان کیا کرتا تھا، اس نے میری شکرداری کی ہے، آج میں اس کی قدردانی کر کے سب سے پہلے اس کو جنت میں لے کے جا رہا ہوں۔ پھر دوسری حدیث حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں اور حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مل کر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی ایسا عمل بتائیں جو سب سے زیادہ عجیب تر ہو، جو سب سے زیادہ محبوب تر ہو۔ آپ نے فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کون سا ایسا عمل ہے جو عجیب تر نہیں ہے، کون سا ایسا عمل ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا محبوب تر نہیں ہے۔ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آئے، میرے بستر میں یا میرے لحاف میں میرے ساتھ لیٹ گئے، میرے ساتھ جسم ٹچ ہوا، اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے اجازت طلب کی، اے عائشہ، اے اللہ کی بندی مجھے اجازت دو، میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اجازت دی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر گئے، پانی سے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد مصلی بچھایا، مصلی پہ کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کر دی، رکوع کیا، رکوع میں تسبیحات طویل کر دی، رکوع کیا، پھر سجود کیے، سجدے میں اللہ تعالیٰ کی کثرت کے ساتھ تسبیح بیان کر دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین بیان فرماتی ہیں، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتی رہی، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں طرف سلام پھیرا، میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رب العالمین
العالمین، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی خاطر اللہ تعالیٰ نے دو جہاں کو بنایا ہے، آپ تمام انبیاء کے محبوب ہیں، ساری امت کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے بخشنا ہے، آپ کے اگلے پچھلے جتنے الزامات تھے اللہ تعالیٰ نے آپ سے دور کر دیے ہیں، آپ یہ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فعل کو دیکھنا چاہیے، ساری نعمتیں جن کے ہاتھ میں ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اللہ کے محبوب ہیں، لیکن جب عبادت کی باری آتی ہے کثرت کے ساتھ سجود کرتے ہیں، کثرت کے ساتھ رکوع کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں، آنسو آپ کی آنکھوں سے بہنا شروع ہو جاتے ہیں، اور دعا میں کیا کرتے ہیں؟ یا رب العالمین میری امت کو بخش دے، یا رب العالمین میری گنہگار امت کو بخش دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی محبت جو ہمارے ساتھ محبت تھی اس کا حق ادا کر دیا، لیکن آج امت کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ اپنے نبی سے محبت کا حق ادا کر رہا ہے کہ نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چل رہا ہے کہ نہیں۔ تو ہمیں چاہیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں، ہر حال میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل پیرا ہوں۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ مومن کا ہر عمل عجیب تر ہے، اور بندہ مومن کا ایسا عمل کہ جو کسی اور کی طرح نہیں ہے وہ یہ ہے کہ جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے اس مصیبت میں وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جب اس پہ کوئی نعمت عطا فرماتا ہے وہ نعمت کی قدردانی کرتے ہوئے الحمدللہ کہتا ہے، اس الحمدللہ کہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے یہ بھی خیر عطا فرماتا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس بندے کا کوئی بچہ فوت ہو جاتا ہے اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اے میرے فرشتوں، میرے بندے کا دل کا جگر یا میرے بندے کا دل تم نے اٹھا لیا ہے، اس کی روح قبض کر لی ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں ہاں یا رب العالمین، تیرے بندے کا جو جگر تھا، اس کا جو دل کا ٹکڑا تھا وہ ہم نے لے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کا کیا حال ہے؟ حالانکہ اللہ دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے لیکن فرشتوں کو گواہ بنانا چاہتا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا، جب ہم نے تیرے بندے کے بچے کی روح قبض کی، اس کے دل کے ٹکڑے کی روح قبض کی، اس نے تیری حمد بیان کی اور یوں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ نے فرمایا اے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ اس بندے کے لیے جس نے حالت مصیبت میں صبر کرتے ہوئے میرا شکر ادا کیا ہے، میں جنت میں اس کے لیے ایک گھر بناتا ہوں جس کا گھر کا نام بیت رضوان یا بیت الحمد میں اس کا نام رکھتا ہوں۔ تو اس وجہ سے ہمیں بھی چاہیے ہم پہ جب کوئی مصیبت آئے سراپا صبر بن کر، سراپا شکر بن کر صبر کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کریں کہ یا رب العالمین یہ نعمت تو نے ہی عطا کی تھی اب تو نے لے لی ہے۔ اب